بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، اس مبارک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے تھے وہ یہ تھا کہ خوب زیادہ اس مہینے کے اندر خرچ کیے جائیں، جو ہم نے کمایا ہے اور جو استطاعت ہے، جو ہم اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بالخصوص فقراء و محتاجین کو، وہ کام کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيل، اور جو سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے وہ رمضان میں ہوا کرتے تھے، ایسے ایام میں جب وہ جبریل سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ گویا کہ جبریل علیہ السلام کا ملاقات کرنا تواتر کے ساتھ اور ہمیشہ ایک خاص اہتمام کے ساتھ اللہ کے حکم سے وہ آیا کرتے تھے۔ رمضان کی خصوصیت پتہ چلتی ہے، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اور وہ ہمیشہ ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور اس میں قرآن کو مدارسہ کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، یہاں تک کہ یہ مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر تیز تند ہوا کے بہنے سے بھی زیادہ خیر کے اندر سخی تھے، خیر کو لٹانے میں اور ادا کرنے میں، دینے میں۔ اس حدیث پاک سے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور بالخصوص رمضان کے اندر اس کی فضیلت مزید دوبالا ہو جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے وصف بیان کیا سخاوت کا، کہ تمام اوقات میں وہ سخی رہا کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں تیز تند ہوا کی طرح ہو جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو، جیسا کہ ائمہ کرام نے اور شراح حدیث نے اس حدیث سے مسئلہ اخذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کام کرے گا تو یقین وہ ایک عظیم مرتبے پر فائز ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر سوال نہیں کیا گیا مگر انہوں نے دیا نہ ہو، یعنی جب بھی کسی نے کہا اسلام کے نام پر کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کا واسطہ دیتے ہوئے کہتا ہوں مجھے کچھ دیجئے، الا آتا ہوں، مگر اللہ کے رسول نے اسے ضرور دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار جاء رجل فآتاه غنما بین جبلین، ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ اللہ کے رسول مجھے دیجئے، میں بہت محتاج ہوں۔ آپ نے ان کو ایک دو نہیں، دو پہاڑی کے بیچ جو وادی ہے اتنا بھر کر کے بکریاں انہیں دے دی۔ فرجع الی قومہ، پھر وہ جب قوم میں لوٹتا ہے فقال یا قوم اسلموا، اے قوم اسلام لے آؤ۔ رجل فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقہ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی فاقے کا خوف نہیں کرتے، وہ نہیں سوچتے ہیں کہ کل میں کیا کھاؤں گا، جو کچھ ہے وہ سب دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ اسلام کی اور نبی الرحمہ کی یہ صفت وہ ایک آدمی اپنے قوم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اگر اسلام میں ذاتی منفعت ہوتا یا نبی کوئی جھوٹے ہوتے تو وہ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے، زیادہ ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دے دیتے، وہ خوب دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کو اتنا مال کیوں دیا جائے، اس سے ان کا کیا لینا دینا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنی چاہیے، اور ہم اتنا نہیں تو کم سے کم اپنے جو رشتہ دار ہیں فقراء حضرات ان کو نہیں چھوڑیں کہ وہ دوسروں کے گھروں پر دروازے پر جا کر کے سوال دسترازی کریں۔ آج ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں کماتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا بھی خیال نہیں کرتے، چاہے وہ بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں۔ اگر آپ میں محتاج ہیں تو آپ پہلے ان کا ہاتھ پکڑیں اپنے پیسوں سے۔ اور میرے بھائیوں، انفاق کی راہ میں یہ باتیں بھی ہے کہ صرف مال نہیں بلکہ آپ ان کو اچھی باتیں بھی بتائیں، کسی کو دعوت دیں، یا کبھی آپ کھانا بنا کر کے فقراء محتاجین کو بلائیں
اور اپنے گھروں میں کھلائیں یا بنا کر کے آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر کے پہنچا دیں، جیسے افطاری وغیرہ ہو گیا یا مکمل کا مکمل کھانا ہو گیا. یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی. علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محتاجوں کو کی اعانت کرنا کھانا دے کر کے اس رمضان کے اندر یہ اسلام کی عین سنت میں سے ہے. یعنی اسلام کی عین سنت میں سے ہے مطلب کہ رمضان میں یہ کام ضرور کرنی چاہیے، تبھی پتہ چلے گا کہ یہ اصل اسلام کی سنت کو آدمی زندہ کر رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم فرصہ مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اور خاص طور سے لوگ اپنے ہی علاقے میں رہ جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ جہاں پر یہ پتہ ہے کہ وہاں لوگ فقراء اور محتاجین رہتے ہیں، وہاں جا کر کے پیسے کھانے بنا کر اور جس طرح سے بھی سخاوت کر سکتا ہے اللہ کے لیے بغیر ریا کے کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.